الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ ولا دائم وقتلتهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، طرح طرح کی مخلوقات، جس میں پروردگار نے ہمیں انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اور اشرف مخلوق کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارے لیے وہ سارے سامان رکھے کہ جس سے ہماری زندگی عیش و عشرت سے گزرے۔ ہر وہ چیزیں ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے مہیا کی جس کی ہم کو ہماری زندگی میں ضرورت تھی۔ اب یہ ہم انسانوں پر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم انسان وہ پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اس کا شکوہ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سر پہ والدین ہیں، ان کا سایہ ہے، تو ہمارا کیا فرض ہے ہمارے والدین کے لیے، ہم کو ان کی کس طرح خدمت کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی عیش و عشرت ہمارے لیے ختم کی۔ اگر بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں رات رات گھر بیٹھی رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے، بچے سے زیادہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہم غور کریں کہ کیا ہم نے ہمارے ماں باپ کا حق ادا کیا۔ جب ایک شخص آ کے ہمارے چھٹے امام جعفر کہتے ہیں میری ماں بہت بوڑھی ہے، بہت کمزور ہے، میری ماں مطلب چبا بھی نہیں سکتی ہے والا، میں چبا کے اپنے منہ سے اس کو منہ میں ڈالتا ہوں، میں اس کی ہر چیز ہر کام میں انجام دیتا ہوں۔ کیا مولا میں نے اس کا کوئی حق ادا کیا؟ کہ امام کہتے ہیں کہ جو اتنا کر رہا ہے یہ سمجھ لے کہ تم نے اپنی ماں کے ایک روئے کا حق ادا نہیں کیا، ایک روئے کا حق۔ یعنی ہم سوچیں کہ جب ہم اپنی ماں کا ایک روئے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کیا ہم پروردگار کی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ خلوات مجھے جگہ نہیں آگے ہو بیٹا، آگے ہو، یہ جگہ نہیں رہنا چاہیے، جگہ نہیں رہنا چاہیے، سیٹ ہو کے بیٹھو، ایسے بیٹھو، آگے کس کو بیچ میں جگہ نہیں کرو، جگہ نہیں کرو۔ کی پہچان نعرہ حیدری، مشکل ہو آسان نعرہ حیدری، دشمن ہو ناکام نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اگر اپنی ماں کا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں ان گھر کے افراد کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کے کس حقوق
को अदा किया। क्या वाजिबात सिर्फ इतनी ही हैं? हमको ये जानना ज़रूरी है कि वाजिबात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मगर माशरा जो बनता है वो माँ की तरबियत से ही बनता है। माँ की तरबियत, क्योंकि आज जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शब शहादत रिवायत में है। और दूसरी बात यह है कि 23 सफ़र जनाब फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात करना, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की दादी थी। ये वो ख़ानदान है कि जिन्होंने नबूवत की इतनी खिदमत की है, इतनी हिफाजत की है कि परवरदिगार ने उनको वो अज्र दिया है कि जो इंसान सोचता रह जाए, अक्लें हैरान रह जाएं, ये मर्तबे मिले। तो ऐसे ही मर्तबा नहीं मिल जाता है, ऐसे दर्जा नहीं मिल जाता है, ऐसे इज़्ज़त और मकाम नहीं मिल सकता है। अगर इज़्ज़त चाहते हैं हम तो पहले हम इज़्ज़त दें। जब देता है इंसान तो कुछ मिलता है, हमेशा ये याद रखें। और जो देगा उसी को मिलेगा, और जो नहीं देगा परवरदिगार ने जो दिया है वो भी ले लेता है। कभी भी इंसान नहीं ना सोचे कि बहुत दौलतमंद इंसान है तो लोग उसके आगे पीछे हैं। अगर हम दौलतमंद इंसान के आगे पीछे हैं तो बस समझ लें कि हमने शिर्क किया, हमने खुदा के बराबर उसको समझा। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये आस लगाए हैं कि वो हमको दे देगा, हमारा ये काम हो जाएगा। ये अगर हमारा तसव्वुर हुआ तो हमने शिर्क किया, क्योंकि हमने अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखी। और अल्लाह कहता है सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद रखना है तो मुझसे रखो, मैं तुमको कभी नाउम्मीद नहीं करूँगा। तो ये वो फ़र्श अज़ा है कि जिससे हम लोगों को दर्स मिलते हैं। और सारी चीज़ें अब अज़ा खानों में हमारे बच्चे क्यों मजलिस और मातम के शौकीन होते हैं, क्यों नमाज और रोज़े के शौकीन नहीं हैं, क्यों दूसरी इबादत का शौक़ नहीं है उनको? कभी हम इसका सवाल अपने आप से करें। माएँ गोदों में लेकर जाती हैं बच्चों को, हर मजलिस में पहुंच जाती हैं। आजकल तो माशरा सिवाय तबर्रुक लेना खाने की दूसरी बात ही नहीं। कभी ये नहीं जिक्र होगा कि आज का वाक़या इतना अच्छा हुआ था कि हम इस वाक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बदल देंगे, अपने आप को बदल देंगे। सिर्फ आज जो तसव्वुर रह गया है मजलिस में जाने का, तो एक ही तसव्वुर है कि वहाँ क्या बटेगा, वहाँ बहुत अच्छा तबर्रुक था। यानी आज हमने मजलिसों को सिर्फ तबर्रुक के तौर पर तबर्रुक बना दिया है मजलिस में। मगर सलाम हो उन बीवियों पर कि जिन्होंने अज़ा के फ़र्श को बाकी रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने जवानों को दिया है, अपने बच्चे कुर्बान किए। ये सारी माँओं की तरबियत कर सकते। हम लोगों के टाइम कोई मोबाइल नहीं था, मगर हर माँ की गोद में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। हर 2 साल 1.5 साल बाद बच्चे होते थे और माएँ वो बच्चों को लेके जाती थी। ना बच्चा रोता था, ना बच्चा पानी मांगता था, ना बच्चे के पास कुरकुरे होते थे, ना जो ये चीज़ें हैं ये सब क्या है? क्योंकि हमारे पास तरबियत करने की सलाहियत नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते कि हमको मजलिस के आदाब क्या हैं। जब हम नहीं जानेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्योंकि हम बैठते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं कि अरे अभी मजलिस होगी, तो फिर कहीं ये नहीं बोला जाएगा मोबाइल बंद करो, क्योंकि करोड़ों के हमारे नुकसान हो जाते हैं मोबाइल चालू बंद कर देने से। बच्चा जो हमको देखता है, हमारी आँख खुली मोबाइल, बिस्तर पे जा रहे हैं मोबाइल, काम का वक्त है मोबाइल, जो बच्चा देखेगा वही बच्चा। हम मजलिस में बच्चों को लेके जा रहे हैं, हम बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद कभी मजलिस नहीं सुनेगा, कभी मातम नहीं करेगा, वो हमेशा बातें करता रहेगा। आज की जवान लड़कियां हैं, बच्चों का बहाना लेके बैठ जाती हैं। अरे सास है तुम्हारी, माँ है तुम्हारी, बुजुर्ग हैं, उनको 2 बच्चे, आप पकड़िए हम मातम करेंगे। मगर नहीं, हमको तो बहाना चाहिए, हमको मातम ही नहीं करना। मजलिस फर्श अज़ा पर बैठने से पहले इंसान अपनी इस्लाह करे। 1 महीना 23 दिन गुजर गया, जो गुजर गया उसकी तलाफ़ी ये 8-12 दिन है। अपने आप को गफलत से चौंकाएं।
ہمارے یہاں کا ماحول ہی یہی ہے. عورت چاہے تو ماحول بدل سکتی ہے. جناب زینب کو تو چادر چھین لی گئی. اب جناب زینب کے پاس تو بہت ایکسکیوز تھا, چادر ہی نہیں تھی تو ہم کیا کرتے, مگر انہوں نے چادر چھیننا ایسا چھینا, وہاں انہوں نے لوگوں میں ایسا عام کیا کہ آج تک ظالم کے لکھ دیا گیا سنہری حروفوں میں کہ ظلم اس طرح ہوا ہے کہ سیدانیوں کے پردے کو جو ہے دنیا کیا. تو ہم مائیں ہیں. ایک شخص ہے صاحب بن عباد, یعنی یہاں پہ ماں کی تربیت کی بات ہے. مجلس کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات بتاؤ تو انہوں نے آج یہ پڑھ دیا ہمارے یہاں, مگر یہ ممبر کا حق ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا. اب چاہے ہمارے دلوں پہ نشتر لگے, چاہے ہمارے دلوں میں سوراخ ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گمراہ ہیں, ہم کو نشتر لگے تو ان گمراہی سے ہم ہدایت پر آ جائیں, بجائے اس کے وہ زخم مصیبت ہمارے بھر جائیں گے. بہت ضرورت ہے, آج کی عورتوں کو ضرورت ہے. ایک عورت درندے کو اپنا بنا سکتی ہے, ایک عورت وحشی کو اپنا دوست بنا سکتی ہے. اس میں صلاحیت ہونا چاہیے, اور عورت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. کچھ صلاحیتیں عورتوں میں ہوتی ہیں, کچھ مردوں میں نہیں ہوتی, کیونکہ عورت کو جسمانی طور پر کمزور بتایا گیا ہے, مگر عورت کو دماغ میں شاطر ہوتی ہے. عورت خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ عورت ایک معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں. عورت کی شخصیت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. عورت کیا ہے؟ عورت ایک انمول موتی ہے, عورت ایک نازک سا پھول ہے, مگر عورت زہریلے سانپ سے زیادہ زہریلی ہے. ہم لوگ اللہ رحمان و رحیم بہت اچھے سے کہتے ہیں, اور رحمان و رحیم معاف کرے گا, مگر اللہ جبار و قہار بھی ہے. اگر ایک ماں کے 4 بچے, 5 بچے, 6 بچے, ایک بچہ اگر اس نے تربیت کی ہے اور بچہ گمراہی کی طرف گیا ہے تو ماں پر بھی عذاب آئے گا, باپ پر بھی عذاب آئے گا, کیونکہ ہماری تربیت میں کمی ہے. اور یہ چیزیں بچپن سے پیدا ہونے سے شخصیت بنتی ہے. تعلیم بہت حاصل کر لیں, ایم اے بی اے انجینئر ڈاکٹر کی ڈگری لے لیں, مگر اسلامی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو انسان کبھی انسان نہیں بن سکتا. اسلامی تعلیم سے انسان بنتا ہے. انسان یہ حق ہم کہیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. اور کربلا کا واقعہ ہمارے لیے یہی درس دے رہا ہے کہ کربلا حق اور باطل کو جدا کرنے والا. جیسے قرآن فرقان ہے تو قرآن امام حسین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیر بٹھا تھوڑا آگے ہو جاتا. ایک ایک پیر اٹھا لو نا, ایک ایک پیر. تم لوگ دبلے ہو, ہم لوگ گوشت والے ہیڑے ہلتے ہیں, ہم لوگ تم لوگ ہل سکتے ہیں. علی 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 صاحب بن عباد یہ وہ شخص ہے کہ بہت متقی, پرہیزگار, اور یعنی قرآن کے بہت اچھے جاننے والے, قرآن پر عمل کرنے والے. اور یہ بادشاہ کے زمانے میں ہیں,
کچھ 345 ہجری وغیرہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یعنی ان کو کافی الکفار یعنی اس کا لقب ملا. بہت یعنی یہ انسان ایسے تھے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں 3-4 بجے عصر کے وقت پہنچ جاتا تھا تو ان کے گھر سے کبھی بھی بغیر افطار کیے نہیں جا سکتا تھا انسان. یعنی یہ ایسے انسان تھے. کسی بھی طرح سے انسان کی مدد کرنا، اس کی تواضع کرنا، اس کی خدمت کرنا، یعنی اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا رہا. اب یہ چیز لوگوں کے ساتھ اگر کسی کا سن لیا، اس کی مدد کر دی، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کی ماں کو اس کا شرف جاتا ہے. جب وہ قرآن یعنی مدرسہ پڑھنے شام کو مسجد جاتے تھے، مسجد قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کی ماں ان کو 1 دینار دیتی تھی اور 1 درہم دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جب جانا جو پہلا سائل ملے گا اس کو دینار دینا، دوسرے سائل کو درہم دے دینا روزانہ. یعنی یہ ماں نے معمول بنایا تھا. دیکھیں ہم لوگ جو پچھلی زندگیاں ہیں کہ ہم لوگ بچے کو جب فقیر آتا تھا تو بچے کو 1 روپیہ 8 آنا جو بھی دیتے تھے، جاؤ فقیر آیا اس کو دے دو. تو یہ بچہ دیکھتا تھا اور بچہ بھی صدقہ نکالتا تھا. آج گھروں میں غلے ہو گئے. اب غلے ہو گئے تو بچوں کو غلہ جمع کرنے کا شوق ہو گیا. تو جب بچہ غلہ اپنے لیے جمع کرے گا نا، ابھی مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے تو غلہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. اب جو پیسہ ہے وہ اپنے لیے ہے، اب دینے کے لیے نہیں ہے. کہ صاحب ابن عباد کی ماں دینے کا سلیقہ سکھا دی. یہ بچپن سے اگر عادت ہوگی دینے کی. کہ بچے دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم کوئی چیز دیں گے اور پھر ہم خود مانگیں گے تو بچہ نہیں دیتا ہے. کچھ بچے ہیں جو دیتے ہیں، بہت سارے بچے نہیں دیتے ہیں. تو ماں کو ایسی تربیت کرنا ہے کہ میرے بچے بھی یہ عادت رہے کہ کوئی کچھ مانگے تو وہ اس کو دے دے. تو اس طرح سے یہ کرتی تھی. اب یہ ان کی عادت اسی طرح رہی یہاں تک کہ یہ بادشاہ کے وزیر بن گئے. جب انسان کو منصب ملتا ہے، کوئی اقتدار ملتا ہے، تب تو انسان کی کیا بات ہے. اب تو اس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں. میں وزیر ہوں، میں کسی سے ملاقات ہی نہیں کر سکتا. مگر ان کا رویہ جیسا غریبی سادے گھر میں تھا، اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان کا وہی عالم ہے کہ کس طرح سے ان کو دینا ہے وہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں انہی نے اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ رات میں میرے تکیے کے نیچے کچھ نہ کچھ رکھا کرو، یعنی دینار درہم میں سے، تاکہ میں جب صبح مسجد جاؤں تو میں یہ مسجد میں جو سائل مجھے پہلا ملے میں اس کو دے دوں. صدقہ بھی ہو جاتا ہے، کسی غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ وہی اصلی ہے جو کبھی زبان سے مانگتا نہیں، مگر شیعہ وہی اصلی ہے کہ جو سامنے والے کی کیفیت دیکھ کے اس کی مدد کرتا ہے. دونوں شیعوں کی خدمت. تو یہ اسی طرح روزانہ ان کا غلام تکیے کے نیچے کچھ نہ کچھ رکھ دیتا ہے. یہ صبح جب جاتے ہیں پہلے تکیہ کے نیچے سے لے کے اور جب مسجد گئے انہوں نے سائل کو دے دیا. ایک دن غلام رکھنا بھول گیا پیسہ. اب جب صبح اٹھے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لگتا ہے شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے شاید صدقہ نکالنا مجھے نصیب نہیں ہے. مگر دیکھیں جس کو دینے کی عادت ہو گئی ہے وہ بغیر دیے رہ ہی نہیں سکتا. اور دینے کی عادت اللہ سے دعا کریں ہم کو دینے والا رکھے، لینے والا نہیں رکھے. لینے والا صرف اللہ سے لینا ہے، ہم کو صرف اپنے امام سے لینا ہے، ہم کو کسی سے نہیں لینا، کیونکہ کوئی دنیا میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے نصیب کا اگر ہوگا تو ہم کو ملے گا، ہمارے نصیب کا نہیں ہوگا تو سامنے رکھا رہے گا، ہمارے استعمال میں نہیں. اب یہ کہتے ہیں کیا ہوگا، بڑے پریشان، شاید میری زندگی کا آخری ہے، مجھے صدقہ نکالنا آج. پیسہ نہیں نکالا میں نے، مگر یہ مسجد نہیں ہے. انہوں نے اپنے گھر میں جتنا ان کے کمرے میں سامان تھا، بھائی ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا ہی جب صدقہ دیتے ہیں
तो सारे उनके जो हैं दीबाज जो कहे जाते हैं, जिसमें सोने चांदी के तार होते हैं, उस कपड़े का लिहाफ है, रज़ाई है, रेशमी कालीन है, एक से एक। इन्होंने क्या किया, गुलाम से कही सब समेट डाला, पूरा समेट दिया। अब गुलाम से जाके कहा जाओ देखो मस्जिद में जो पहला साहिल तुमको दिखाई दे उसको ले आओ, और उससे ये सारा सामान उसको मैं अब दे दूँगा। अब गुलाम भी परेशान भी, मैंने उनके तकिए के नीचे पैसा नहीं रखा, तो अब खैर गुलाम गया। क्या देखा उसने कि एक नाबीना शख्स है और वो उसकी बीवी उनका हाथ पकड़े और वो आ रहे। गुलाम ने देखा, कहा कि भाई हम आपको कुछ देना चाहेंगे तो आप लेंगे। तो जो नाबीना शख्स है वो कहते हैं भाई तुम मुझे क्या देना चाहते हो, मैं ज़रूर लूँगा। तो कहता है कि भाई मैंने हमारे पास दीबाज की रज़ाइयाँ हैं, लिहाफ है, कालीन है, रेशमी कपड़े हैं। अब जो इन्होंने सुना तो ये सुन के बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो ये गुलाम ने जाके आवाज़ दी, आइए देखिए मैं लेकर तो आया मगर ये शख्स बेहोश हो गया। अब जब आए इन्होंने देखा कि बेहोश, पानी वानी डाला, होश में आया। कहा कि भाई हम तो तुमको सामान दे रहे हैं, तुम बेहोश क्यों हुए? अब है नाबीना, कहता है कि असल में मैं सादात में से हूँ, यानी सैयद हूँ, और मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं खुद साहिब हैसियत हूँ। कुछ वजहों से आज मेरी ये हालत हुई है। मेरे अल्लाह ने इस औरत से एक बेटी दी है और वो बेटी अपनी उम्र पे आ गई। मैंने उस लड़की का अब्द कर दिया एक नेक लड़के से, मगर मैंने उसकी अभी रुखसती नहीं की। रुखसती करना है मगर कहीं से कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं हो रहा कि मैं जो हूँ तो अपनी लड़की की रुखसती करूँ। कल रात मेरी बीवी ने मुझे कहा कि भाई अब लड़की को रुखसत करना है, कुछ एक आध दीबाज की यानी वही सोने की चांदी के तारों की उस वक्त रस्म होगी, लिहाफ रज़ाइयाँ एक दो बना दीजिए और 2-4 जोड़े बना दीजिए, 8-10 जोड़े रेशमी, ताकि हम लड़की को तो रुखसत करें। वो कहने लगे तुम देख रही हो कि मेरी क्या हाल है, क्या कंडीशन है, और तुम फिर भी मुझसे ये मुतालबा कर रही हो। कहती कुछ भी कीजिए, आपको ये तो लाना है, आपको करना है, क्योंकि हमको लड़की रुखसत करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, कल तुम मेरा हाथ पकड़ के मस्जिद ले चलना, मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करेगा। ये है सैयद की ज़बान कि उसने किसी से मुतालबा नहीं किया। चलो अल्लाह इंतज़ाम करेगा, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा हाथ निकल आएगा। तो जब आपके ग़ुलाम ने मुझे ये कहा जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, तो मैं खुशी से बेहोश हो गया। ये परवरदिगार ने क्या ज़रिया बनाया। अब वो कहते हैं साहिब बिन इबाद कि ये जितना है ये सब लिखा, और बेटी के जहेज़ की फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारी बेटी का जहेज़ मैं दूँगा। और जो दामाद था उनको लड़के को बुलाया, उसको रकम दी, कैसे तुम अपनी तिजारत। तो देखें इंसान अगर नेक अमल अंजाम देता है, नेक फिक्रें होती हैं, नेक अगर हमारे ख्यालात होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी हमको किसी के आगे जलील और रुसवा नहीं करता है। हमेशा हम लोगों को कोशिश करना यही है कि हम जिसके मानने वाले हैं, जिसके चाहने वाले हैं, जिसकी इताअत करते हैं, जिसकी मजलिसें करते हैं, उन पर पूरी तरह भरोसा रखें। हमारा इमाम वो है कि जो हमको हर पल हमारी खबर रखता है। समझ लें कि किस तरह जनाब फातिमा बिन्ते असद ने रसूलुल्लाह की खिदमत की, जिस तरह रसूलुल्लाह की खिदमत जनाब फातिमा बिन्ते असद ने की। रसूलुल्लाह की विलादत हुई, दौड़ती भी आई, जनाब अपने शौहर से कहती हैं आमिना क्या बेटा हुआ है। जनाब अबू तालिब ने कहा
30 سال بعد اسی لڑکی کا وصی پیدا ہوگا تمہاری کو. سوچے 30 سال رسول اللہ کو کس طرح پالا. تاریخ میں یہ شرف جناب آمینہ کو نہیں ملا، ماں تھی، مگر جناب فاطمہ بنت اسد جس وقت مولا کائنات نے آ کے مسجد میں کہا آج میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو کہتے ہیں جیسے مولا کائنات چیخ کے روئے تھے ویسے ہی رسول اللہ ہوئے، آج میری ماں کا سایہ میرے سر سے گیا. سوچے کتنا چاہتی ہوں، مگر دیکھیں اتنی چاہت، اتنی خدمت کی، اتنی اطاعت کی، اتنی حفاظت کی، اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ فاطمہ بنت اسد کا پہلا لڑکا خلیفہ بلا فصل ہوا اور ان سے 11 بیٹے ہوئے، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں. الجزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی عورت کو یہ شرف نہیں ہے. تو ہم اگر عزاداری کریں گے، ہم اپنے امام کی خدمت کریں گے، ہم ان پر اگر دل کھول کے خرچہ کریں گے تو کیا وہ ہمیں فقیر بنا دیں گے؟ ارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارا امام، ہم کو ہمارے امام کو کچھ نہیں چاہیے، خلوص چاہیے. اور پھر انہی کی پوتی ہیں جناب زینب. فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی حفاظت کی، جناب زینب نے سبط رسول یعنی اپنے بھائی کی حفاظت کی. یہ وہ زینب ہیں کہ تاریخ میں کچھ بہن بھائی مشہور ہیں جن کی محبت اللہ ہر بہن اور بھائی کے دل میں ایسی محبت ڈالے. خالی بھائی سے بہن کی محبت کافی نہیں ہوتی ہے، بہن جس چیز کو چاہتی ہے بھائی کو چاہیے اس چیز کو چاہیے، بھائی جن چیزوں کو چاہتا ہے بہن کو اس کے لیے قربانی دینا ہے. یہ وہ بہن ہے کہ جب بھائی کے یہاں بیٹا ہوا تھا اور کہا تھا زینب آج تیرا بھائی بہت خوش ہے، مانگ لے کیا چاہیے. امیر کائنات کی بیٹی ہیں جناب زینب، مگر کیا کہا تھا بھیا مجھے وہی چاہیے جو آپ جس چیز سے آپ کو خوشی ملی ہے. امام حسین سمجھ گئے تو یہ اپنی بھابھی سے جناب زینب جب سامنے آئی تھی ام لیلہ کو مبارکباد دی تھی تو ام لیلہ نے یہی کہا تھا زینب آج تمہارے بھیا سے مانگو جو مانگنا ہے. کہ بھابھی مجھے اکبر چاہیے، 1 اکبر لوں گی 2 قربان کروں گی. یہ وہ بہن ہے جو ایک پل کو کبھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوئی. بہت چھوٹی ہے مگر تھوڑی دیر کو اگر امام حسین جدا ہو گئے تو بے چین ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا دم نکل جائے گا. تو اکثر جناب سیدہ مولا کائنات بولتے تھے زینب اگر حسین تجھے نہ ملے تو بابا میری موت آ جائے گی، میں اپنے بھیا سے ایک پل کو جدا نہیں ہو سکتی. وہ زینب نے جب کربلا کے واقعے کو سنا ہوگا تو یہ کربلا کا ایسا سانحہ ہے کہ اگر یہ نہ معلوم ہوتا تو شاید زینب کا دل پھٹ جاتا. یہ وہ زینب ہے جس نے اگر ایک ذرا سی دھوپ اگر بھائی کے اوپر آ رہی ہے تو زینب کھڑی ہو جاتی تھی کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. وہ زینب اگر شمر کے خنجر کے نیچے اپنے بھیا کا گلا دیکھے اور یہی کہے شمر میرا بھیا بھوکا ہے، شمر تو کیا کر رہا ہے، میری ماں نے چپٹی پیس کے پالا ہے. جناب زینب ام المصائب میں اپنے ماں کی ثانی ہے، ثانی زہرا ہے جناب زینب. کہتے ہیں جناب زینب یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر امام نے اسلام کو بچایا ہے تو زینب نے حسین کے مقصد کو بچایا ہے. آسان کام نہیں تھا. یہ وہ زینب ہے. دیکھیں اگر خطبہ دیا ہے کوفے میں تو لہجہ ہے علی علیہ السلام کا، لہجہ ہے رسول کا، آواز ہے علی کی. کہ جو صحابی نابینا ہے کہتے ہیں کیا وہ قیامت آ گئی؟ کہ کیسے زینب؟ کا علی کی آواز کیسے؟ کا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. جناب زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہیں
اور ایک بھتیجا ہے ہتکڑیوں بیڑیوں میں ہے، مگر جب یزید نے کہا کہ تمہارے بھائی کو ہم نے قتل کر دیا، یا جس نے قتل کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ یعنی ایسے عالم میں بھی جناب زینب شجاعت کی بہتر ہے، اس طرح سے یزید کے سامنے کہہ رہی ہیں، اور یزید جیسا خاموش تھا۔ اس وقت اہل بیت اطہار دربار یزید میں ہے، وہ دربار کا منظر میرا امام کبھی نہیں بھولا۔ جب پوچھتے تھے نا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو امام یہی کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یزید کا دربار تھا، ملک کے سفیر آئے بیٹھے تھے، 700 کرسی نشی تھے، اور ہم کو اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ جیسے لاوارث غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں پھپھیاں سربرہنہ تھیں۔ یزید نے اپنے تخت کی سیڑھیوں پر میرے بابا کا سر دشت میں رکھا تھا، اور میرے بابا کے سر سے بے حرمتی کرتا تھا۔ یعنی یہ وہ منظر تھا کہ جس وقت یزید نے کہا شمر سے کہ میں نے کہا تھا علی کی بیٹیوں کو لانا، اور تو یہ کن کنیزوں کو لے آیا، تو کہتے ہیں کہ شمر کہتا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ کہاں علی کی بیٹیاں ہیں؟ ساری بیویوں کے درمیان میں زینب ہے۔ جناب زینب اور کلثوم کی جو عظمت ہے وہ باوجہ جانتی تھی۔ ساری بیویوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے، جناب زینب درمیان میں تھی کہ سب کو بیویوں کو ہٹایا جائے۔ ساری بیویوں کو ہٹایا گیا، مگر جناب فضہ نہیں ہٹی، کہ ضعیفہ کو بھی ہٹاؤ۔ کہ یہ کہتی ہے جناب فضہ کہ میں نہیں ہٹ سکتی میری شہزادی کے سامنے، کیونکہ آخری وقت میں جناب سیدہ نے فضہ بہن اب میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری، سلام ہو جناب فضہ پر جس نے پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کی ہے، ان سے محبت کا حق ادا کیا۔ جناب فضہ نہیں ہٹی، کہتا ہے جلاد سے کہ تازیانہ مارو۔ جیسے ہی جلاد چلا ہے تازیانہ لے کر، ایک مرتبہ دیکھا یزید کے پیچھے سارے حبشی غلام کھڑے ہیں، آواز دے کے کہتی ہیں حبشیوں ذرا غیرت دکھاؤ، تمہارے ملک کی شہزادی پر یہ تازیانے برسائے گا۔ ایک مرتبہ حبشی غلام کھڑے ہو گئے تلواریں کھینچ کر، یزید اپنا حکم واپس لے لے۔ انہوں نے اپنی نالین رکھ کر آئی ہیں تخت پر، یہ آ گئی دربار میں، ہم نے برداشت کر لیا۔ یزید وہیں سے خاموش ہوا، یزید تو خاموش ہو گیا، مگر جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ نانا فضہ کے حمایتی کھڑے ہوئے، مگر زینب کا کوئی حمایتی نہیں۔ کیا سزا دی زینب کی، کیا جرم کیا تھا زینب نے؟ علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی۔ ارے جناب زینب کو اتنی اذیتیں دی گئی ہیں کہ جس وقت زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو یہی کہا سید سجاد نے، پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز شب کیا کہتی ہیں؟ سید سجاد یزید کی طرف سے اتنا کھانا اور پانی کم آتا ہے، اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی ہوں، اب تمہاری پھوپھی میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ یہ وہ زینب ہے اپنے بھائی کو مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے جب شام سے رہائی ملی ہے، کربلا آ کے جس وقت کربلا آئی ہیں، امام حسین کی قبر پر سر رکھ کر عجب بہن کیے ہوں گے، وہ تو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جناب زینب کا کلیجہ نہیں پھٹا، کیونکہ حسین نے عاشور کے دن سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، بہن زینب صبر کرو، آج سے اس اجڑے ہوئے گھر کی نگہبان ہو۔ کہتے ہیں اس دن جناب زینب اتنا رو رہی تھی، مگر جب سینے پہ ہاتھ رکھا
زینب کے آنسو رکے تھے، اب زینب آگے آگے تھی، پیچھے پیچھے زینب تھے. یہ وہی ہاتھ کا صبر ہے کہ جب قبر پر گری ہے. بھیا آپ نے جتنے کام سونپے تھے زینب نے سب ادا کر دیا. بھیا آپ زینب سے خوش تو ہیں بھیا، مگر آپ کی نشانی آپ کی لاڈلی سکینہ کو نہیں لا سکی. سکینہ زندان میں سو گئی. بھیا سکینہ آپ کے بغیر ایک دن بھی آرام نہ کر سکی. بھیا یہ بہن مجبور تھی. آواز آئی زینب تیرا بھیا تجھ سے شرمندہ ہے، تجھے ظالموں کے نرغے میں چھوڑا. مگر زینب جب مدینے جانا تو میری بیمار بیٹی کو کلیجے لگا کر پیار کرنا. وہ میرا انتظار کر رہی ہے. کہہ دینا تیرا بابا تجھے بلا نہ سکا. ہاں زینب میری صغرا کا خیال پروردگار ہماری مجلس میں اپنا مزاداری ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کریے. امام وقت کے ظہور میں تاجیل کربلا کے قدیم قادر تو مجھ کو آسی سے حر بنا لے. میں اپنے قائم کی خیر مانگوں اور ایک اپنی دعا